الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آج 1432 سنہ ہجری کے شعبان المعظم کی 16ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے طلباء خصوصاً جمع ہے اور اختتام بخاری کے سلسلے میں آج سنت و بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ کو بیان کی صورت ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ریاکاری صفحہ 113 پر کچھ اس طرح حضرت نعیم بن حماد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے، لیکن اچھی نیت کرنا جو ہے نا یہ نفس پر بڑا دشوار ہے، اور وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس لیے دشوار ہے کہ ثواب کا دار و مدار ہی نیت پر ہے، اور جو عبادات مقصودہ ہیں ان میں تو اس عبادت کے درست ہونے کا تعلق ہی نیت سے، تو اس لیے وہ اچھی نیتیں نفس کرنے نہیں دیتا۔ حالانکہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا، اور اچھی نیت کرنے کے باوجود اگر وہ کام نہیں کر پایا کسی وجہ سے تب بھی وہ نیت کا ثواب مل جائے گا۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے جائیے اپنے اپنے حسب حال نے جس کو آپ نبھا سکیں، جو آپ کی اس وقت نیت بن رہی ہو۔ اب مثال کے طور پر میں اول تا آخر اجتماع میں شریک رہوں گا، یہ نیت بنتی ہے تو پھر انشاءاللہ برکت کے لیے کہنا اچھا ہے، اور اگر آپ کو یوں ہے کہ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تو اب پورے اجتماع میں شرکت کی نیت آپ کی فضول جائے، تو اس لیے حسب حال آپ نے نیت کرنی ہے، ورنہ وہ نیت نہ کریں، اس پر چپ چاپ سن لیں بس۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اچھا، لیکن دو دانوں بیٹھنے پر بھی انشاءاللہ آپ نے کہا تو ہے، ابھی آواز تو آئی، ہو سکتا ہے وہ بیٹھے بھی ہوں گے، تو جو نہیں بیٹھے وہ بھی نیت کر لیں،
کہ جتنی دیر آپ ہو سکے تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے. جب تھک جائیں تو ٹھیک ہے چوکڑی مار لیں یا جس طرح بھی مہذب طریقہ پر بیٹھے، لیکن دو گھٹنے کھڑے کر کے جبکہ پردے کی صورت نہ ہو تو پھر وہ ٹھیک ٹھاک بے پردگی کا اندیشہ رہتا ہے. تو پھر ایسے موقع پر دو زانوں یا چوکڑی مار کر بیٹھنا مناسب ہے. دو زانوں میں بہت عافیت ہے، اس میں بے پردگی عام طور پر نہیں ہوتی. اور ایک احترام کا انداز بھی دو زانوں ہے. اور دو زانوں بیٹھنا اس ہیئت یعنی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، تو یہ دو زانوں بیٹھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی ہم دو زانوں بیٹھتے ہیں. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرہ یا بیان میں حاضری کے بعد جب موقع ملے گا تو جاتے ہوئے سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اختتام پر. اور اس دوران نیت ادائے سنت مسکراتا رہوں گا کہ بات کرتے ہوئے مسکرانا بھی سنت ہے. اچھا میں اپنے لیے مزید نیتیں بڑھا لوں. اب اس میں کچھ مدنی مذاکرے کی بھی صورت قوی امکان ہے کہ بن جائے. ایسا ہوا تو کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے، صبر کروں گا انشاءاللہ. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمت الحق کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ ایک کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. اس آیت مبارکہ میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان، جواب دینے وغیرہ، سوال کرنے وغیرہ میں حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. گفتگو کی نوبت آئی تو اس میں بھی نگاہ نیچی رکھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ جس سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے چہرے پر نظر گاڑ کر یہ بات چیت کرنا سنت نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہیں چہرے پر گاڑ کر گفتگو نہیں کرتے تھے، اور آج کل شاید ہزاروں میں کوئی اس سنت پر عمل کرتا ہو. تقریباً وہ چہرے کو دیکھتے ہیں ایسا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ سر اٹھ ہی جاتا ہے، چہرہ وہ نظریں مرکوز ہو جاتی ہیں. اور پھر جب کسی عورت سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے نا پھر بھی وہی حشر ہوتا ہے. امرت سے بات کرنے کی نوبت آئی تب بھی وہی حال ہوتا ہے. اگر اس نیت سے نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنانے کی صحیح فرمائیں دوران بیان، یا مدرسین ہے تو دوران تدریس،
دوران گفتگو، تو اس میں اس نیت کا اضافہ ہو سکتا ہے نا کہ میں تاکہ کسی اجنبیہ یعنی غیر عورت سے بات کرنے کی نوبت آئے تب بھی نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرنے پر قادر ہو سکوں. تو نگاہوں کا قفل مدینہ کی عادت ہوگی، نیچی نظر رکھ کر چلنے پھرنے گفتگو کرنے کی عادت ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے گناہوں سے ہماری بچت ہو جائے گی. آپ میری بات کو سیریس لیں. تو نگاہیں نیچی رکھ کر جو بات کرنے کا سرور ہے اور جو لطف ہے، اب یہ کہ وہ دل میں احساس ہو تو ہاں، باقی تو ہماری نگاہیں آزاد ہیں، بے لگام گھوڑے کی طرح وہ ٹکراتی ہوئی گزرتی رہتی ہیں. تو جب دل میں خوف خدا پیدا ہوگا نا کہ میں اس کو دیکھوں گا، کیونکہ وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے صاف لکھا ہے کہ فضول نگاہی کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا. تو بد نگاہی کا حساب نہیں ہوگا، بد نگاہی پر تو غالباً وہ جہنم کا عذاب ہوگا، ہے نا. اگر استحقاق تو ہے، فضول نگاہی پر عذاب کا استحقاق نہیں ہے لیکن حساب ہے، اور گناہ پر ظاہر عذاب ہے. تو فضول جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح فضول گفتگو کا قیامت کے دن حساب ہے، اسی طرح فضول نظر کا بھی قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا. یہ کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا، تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اگر حساب کتاب ہوا اپنا تو کیا جواب دیں گے. تو اس لیے کوشش، اور کوشش کب کریں گے جب سیریس ہوں گے. اگر یہ ذہن بنا لے گے یار اپنے سے تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ نہیں کر سکتے. کسی کام کو بھی آپ ناممکن نہیں سمجھے، سب ممکن ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو یاد کرتے رہیں کہ ان کی اس نیچی نگاہ رکھنے والی ادا کا تو اعلی حضرت نے کتنا پیار سے تذکرہ بھی فرمایا، بلکہ ان کی نگاہوں نیچی نگاہوں کا وسیلہ پیش کر کے دعا اللہ کی بارگاہ میں کی ہے. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آپ کو شاید یہ مدنی بہار معلوم ہو یا نہ ہو، وہ ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے، رجب شریف کی غالباً بات ہے کہ ایک نوجوان ایک ہمارے اپنے اسلامی بھائی کو مبلغ کو ملا مدینہ منورہ میں. اس سے ملاقات بات چیت ہوئی، امام والا نوجوان تھا، تو اس نے انکشاف کیا کہ میں تو اب بھی حال ہی مسلمان ہوں. شاید جس کو مطلب کوئی تھوڑے مہینے یا تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، چند ہفتے 6 ماہ ہوئے تھے مسلمان ہوئے. اور اس نے اپنا قصہ بتایا کہ ہمارے گھر میں جو ہے مختصر کہ وہ مدنی چینل ہمارے گھر والے چلا لیتے تھے، تو اس میں وہ مبلغین جو ہے ان کو اتفاق سے وہ مبلغین نظر آئے ہوں گے کہ جو نگاہ نیچی رکھ کر بیان کرتے تھے. اور کبھی انہوں نے کسی مبلغ کا یہ سن لیا ہوگا، جیسا ابھی میں نے نظر کی حفاظت کے لیے وہ نگاہ نیچی رکھنے کا آپ کو عرض کیا، تو اس طرح کی کوئی باتیں سن لی ہوں گی اس کی ماں نے. تو ماں نے بولا کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہے، یہ بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں، نظر تو نیچی رکھنی چاہیے، اچھی بات ہے. اب یہ ان لوگوں میں بعض ہیں ایسی مطلب دینے کی باتیں، جیسے کہ قوم لوط کی تباہ کاریاں ایک کیسٹ وہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوا تھا، وہ پہلے کی بات ہے. تو مجھے ایک مڑی چوڑی پر چٹھی ملی تھی، پینسل سے لکھا تھا اس میں، یہ کیسٹ ہند میں ایک غیر مسلم نے سنی تو مسلمان ہو گیا. تو اس کو اس تباہ کار جرم جو ہے جس کا آپ سب سمجھتے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے نفرت ہوگی نا اس غیر مسلم کو. تو اس کو یوں اندازہ ہوا ہوگا نا کہ مسلمان بھی اس کا اتنی مخالفت کرتے ہیں اس برے فعل کی.
تو اب یہ کہ اس کی ماں نے یہ بات کی تو اس طرح ان پر اثر پڑتا رہا. پھر یہ انہوں نے آپس میں طے کیا، غور کیا کہ ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں. پھر وہی کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اتفاق سے وہ انہی دنوں میں وہ نگران شورا کا وہ بیان چلا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے. یہ بیان سن کر ان کا ذہن بن گیا کہ لوگ بھاڑ میں جائیں، جو کہنا ہو کہیں، ہم نے تو مسلمان ہو جانا. تو الحمدللہ اس نے بتایا کہ ہمارے مجھ سمیت گھر کے 12 افراد مسلمان ہو گئے. مدنی چینل کی برکت، نگاہیں نیچے رکھنے کی، میرا تعاون کریں. میں آپ کی ایمانداری کی بات آپ کی بھلائی کی نیت کروں، میرا کیا ہے. آپ نہیں بھی کریں نگاہیں نیچے تب بھی میرے ہیں، کریں تب بھی میرے ہیں. اگر ظاہر ہے کہ وہ کماؤ پتر زیادہ میٹھا لگتا ہے نا، کماؤ، تو آپ کماؤ پتر بنے، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ وہ مجھے زیادہ میرے دل میں خوشی داخل ہوگی. تو ادھر ادھر دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے، یا وہ سامعین کو دیکھ کر بیان کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جو حکمتیں بتا رہا ہوں وہ بھی اس کو میرا خیال ہے اب ریپیٹ کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو خیر یہ نیتیں کروا رہا تھا میں. تو مزید یہ کہ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا انشاءاللہ. آج کا جو بھی بیان ہوگا یا جب تک اس میں ہماری حاضری رہے گی اس کا، اور اب تک کی جو نیکیاں ہیں ان پر ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایصال ثواب کی نیتیں کر رہا ہوں. تو آپ کی بھی حاضری بھی ثواب ہے نا، تو آپ بھی نیت میں اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کہہ کر اس کی تائید فرما دیجیے. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً مدنی قافلے کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، شہیدان و اسیران کربلا، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت قطب مدینہ، صدر الفاضل، صدر الشریعہ، حجت الاسلام امام غزالی، میرے والدین، میرے عزیز و رشتہ دار، آپ سب کے عزیز و رشتہ دار کو یہ ثواب پہنچے. صلو علی الحبیب علی محمد. عظیم محدث حضرت سیدنا ابو عروبہ حرانی قدس سرہ النورانی جب کسی کے سامنے حدیث پاک بیان کرتے تو پہلے درود پاک پڑھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کی برکت سے دنیا میں سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، آج شعبان المعظم 1432 ہجری کی 16ویں شب ہے. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے دورہ حدیث کے طلباء، اساتذہ اور مجلس جامعۃ المدینہ کے ذمہ داران یہاں پر میں امید کرتا ہوں سب جمع ہوں گے. جبکہ جب جامعۃ المدینہ حیدرآباد، سردار آباد، مرکز الاولیاء، راول پنڈی، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی دورہ حدیث کے طلباء اور دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ناظرین بھی مدنی چینل کے ذریعے اس اجتماع اختتام بخاری شریف میں شریک ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں مختلف جامعات ہیں، تو ان میں اس سال دورہ حدیث
کرنے والوں کی تعداد تقریباً 374، یعنی تقریباً 325 ہے۔ الحمدللہ۔ میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں اور عزیز طلبہ اور مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف جس کی آخری حدیث پاک آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور سننے کی بھی سعادت پائیں گے، اگرچہ یہ بخاری شریف کے نام سے مشہور ہے مگر اس کے مؤلف امام المحدثین حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے اس کا یہ نام رکھا تھا، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یعنی یہ نام اصل ہے لیکن مشہور یہ بخاری۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے یہ بخاری شریف لکھی کیسے؟ یہ اس میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا مدنی پھول ملے گا، آپ خود انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ ان کے استاد محترم حضرت سیدنا اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق نے ایک دن اپنے شاگردوں سے فرمایا، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو کوئی ایسی کتاب مختصر لکھ دو جس میں صحیح احادیث ہی ہوں۔ اس وقت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری بھی اس مجلس میں حاضر تھے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اسی وقت طے کر لیا کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا۔ سمجھ گئے؟ استاد کا پڑھتا بول انہوں نے جھیل لیا اور اتنی برکتیں حاصل کی، بخاری شریف لکھی۔ ان کی بخاری کو اللہ تعالی نے اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ قرآن پاک کے بعد بخاری شریف ایک کہنے کے ہمارے ہاں وہ اس کا درجہ ہے بخاری شریف، اتنا مطلب ہے کہ مستند اور مستند ترین کتابیں، اور ان کا نام بھی روشن ہوا، پھر ان کی برکتیں اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کی قبر سے خوشبوؤں کا آنا، مشہور باتیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے استاد کی بات کو دل پر لیا اور اس پر عمل کیا۔ ہم بھی استاد کی باتوں کو دل پہ لیتے ہی ہیں نا، کہ آج استاد صاحب برابر تیاری کر کے لگتا آئے نہیں ہے، اسی لیے اپنے کو سوال پوچھتے ہیں، آتا نہیں ہے تو روپ سے پوچھا ہمیں بتاؤ تاکہ میں بتا دوں تو استاد صاحب کو پتا چل جائے اور ان کی وہ ذرا لاج رہ جائے۔ ہم بھی استاد کی باتیں لیتے ہیں، یہ بھی استاد کی باتیں لینے والے تھے، تو اس لیے مہربانی کر کے وہ تعمیری سوچ بنائیے، تخریبی سوچ کو نکالا دے دیجئے، ورنہ آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اگر اپنے اسلامی استاذ کا احترام اپنے دل میں نہیں رکھیں گے تو کامیابی بہت مشکل ہے، جب تک کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ اور اگر کوئی بدمذہب استاد ہے تو اس سے پڑھنا ہی حرام ہے، مسئلہ ہی مسئلہ ہے کہہ رہا ہوں، تو اسے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ اس کی تعظیم کرنی ہے۔ تو اس لیے اپنے استاد، بہرحال جو اپنا استاذ ہے اس کا احترام اور اس کی باتوں پر کان دھرنا، اس کی باتوں پر عمل کرنا، یہ دونوں جہانوں کی سعادتوں کا باعث ہے۔ تو الحمدللہ استاذ کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنے شاگردوں پر شفقت رکھے، اور جہاں مطلب ہے کہ ہم نے یہ عرض کیا کہ استاد کی باتوں کو آپ کیچ کریں، قبول کریں اور ان کو عملی جامہ پہنائیں، تو یہاں ابھی کہ دعوت اسلامی کے جو جامعات ہیں نا، ان کے استادوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کا ایک مقام ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ استاد کی بات بڑا اثر رکھتی ہے،
माँ बाप बोलते हैं तो उमूमन बच्चे नहीं मानते, उस्ताद बोलता है हमारे उस्ताद साहब ने बोला, हमारे उस्ताद ने बोला, हमारे टीचर ने बोला, हमारे सर ने बोला, इस तरह मतलब वो उसको दिल पे ले लेते। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही, उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा के नूरे बारी हिजाब में है। फैज़ान कुरान के आज के इस सिलसिले में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 43 से कुरान पाक का दर्स सुनेंगे। अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून व मन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। तो क्या ये लोग जाहिलियत का हुक्म चाहते हैं, और यकीन वालों के लिए अल्लाह से बेहतर किसका हुक्म हो सकता है। यहूद व नसारा के साथ दोस्ती करने से मना किया गया। दिली दोस्ती इनके साथ करना हराम, इसी तरह कल्बी मोहब्बत इनके साथ रखना हराम है। सिर्फ और सिर्फ ज़ाहरी दुनियावी ताल्लुक इनके साथ कायम किया जा सकता है कारोबार के हवाले से, इस तरह के मामलात के हवाले से जिसका ताल्लुक मुआशरत या मुआमलात के साथ है। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। और जो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों को अपना दोस्त बनाए तो बेशक अल्लाह ही का गुरूह गालिब है। देखिए सिलसिला फैज़ान कुरान बरोज़ इतवार मदीना मुनव्वरा में दोपहर 3 बजे, पाकिस्तान में शाम 5 बजे, साउथ अफ्रीका में दोपहर 2 बजे और यूके में दोपहर 1 बजे मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन व मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी सल्लल्लाहु बारी इन दिनों दीन मतीन की तबलीग की खातिर बैरून मुल्क मदनी काफिले में आशिकाने रसूल के हमरा हैं। रुकने शुरा अफ्रीका की रियासत मोज़म्बिक में मापुतो, बेरा और अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचकर सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में बयान फरमाएंगे। मजीद मालूमात के लिए इस ईमेल एड्रेस या इन फोन नंबर्स पर राब्ता फरमाएं। overseas@dawatislami.net। अरब अमारात के लिए 00971508267526। मोज़म्बिक के लिए 0025882956550। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उठा दो पर्दा दिखा दो जलवा के नूरे बारी हिजाब में है। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। तो अब दावत इस्लामी वाले उस्तादों को ये ज़हन बना ले कि ये जामियात जो है ना, ये जामियात वैसे ही इतने सारे नहीं बन गए। पहले जामियात नहीं थे, पहले इसकी बुनियादें डाली गई दावत इस्लामी का मदनी काम करने के जरिए, और गली गली और करिया करिया फिरने वाले फिरते रहे, दर दर की खाक छानते रहे, और फिर कहीं जाकर वो मदारिस और जामियात की तरकीबें शुरू हुई। और अब भी जामियात की बका सिर्फ इसी सूरत में कि दावत इस्लामी बाकी रहे। अगर दावत इस्लामी कमजोर होगी, जामियात खुद ब खुद कमजोर हो जाएंगे। ये अंडरस्टूड है। तो इसलिए असातिज़ा को चाहिए कि वो सिर्फ तनख्वाह से गरज ना रखें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए पढ़ाएं अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, और अपनी इस दावत इस्लामी को भी सरसब्ज़ो शादाब रखने के लिए कुछ कोशिशें फरमाते रहें।
اور یہ تقریباً اساتذہ جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی ہی کی مطلب یعنی کہ بہاریں ہیں اکثریت. پہلے ماڈرن ہوں گے، کچھ ہوں گے، کیا ہوں گے، پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے، پھر پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا اور اس طرح یہ اب جا کر استاذ بنے یا مفتی بنے. مگر سارے کے سارے مفتی جتنے بھی ہیں دعوت اسلامی کے، وہ سب کے سب پہلے عام مطلب لڑکے ہوتے تھے. ان کی سب کے سب یہ صاحب مدنی بہار ہیں الحمدللہ. کہ یہ کس طرح دعوت اسلامی میں آئے اور پھر الحمدللہ ان کو یہ منصب ملا اللہ کی رحمت سے. تو یہ کہ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، سیدھی بات ہے. مفتی ہو یا پہلے درجے کا پہلے دن کا آیا ہوا طالب علم، سب دعوت اسلامیہ کھا رہے ہیں. جو انکار کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ انکار کرے گا کہاں سے. الحمدللہ دعوت اسلامیہ کھا رہے ہیں تو اس لیے دعوت اسلامی کا گن بھی گا رہے ہیں. کھانے سے مراد تنخواہ نہیں ہے میری مراد تنخواہ نہیں ہے. میں دعوت اسلامی کی برکتیں لوٹ رہے ہیں کہ اس کی برکتوں سے یہ جامعات الحمدللہ ہمارے سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے ہریالے ہیں اللہ کی رحمت سے اور لے لا رہے ہیں. تو اس لیے استاد کو چاہیے کہ جہاں یہ دیگر اسباق پڑھاتے ہیں تو کوشش فرمائے کہ وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا بھی ان کو فرماتے رہیں یا ترغیب دیتے رہیں. مثلا علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں خود بھی شریک ہوں، اپنے طلباء کو بھی شرکت کی ترکیب دیں. اب ان کو کہتے رہیں گے خود نہیں کریں گے تو بھی شاید اتنا اثر نہیں پڑے گا. خود بھی کریں گے نا، میں بھی جاتا ہوں تم بھی جاؤ، تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. اسی طرح درس فضان سنت انفرادی کوشش کا ذہن دیں. ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت، جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا بھی اگر مدنی ذہن دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے اطراف میں بالخصوص اور دیگر علاقوں میں بالعموم مدنی کاموں کی بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. حدیث پاک لکھنے سے پہلے حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کا معمول بعد ابا نصیب، آپ کا معمول تھا کہ غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر ایک حدیث پاک جب لکھنے کی صورت پیش آتی تو آپ غسل کرتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حدیث پاک کی صحت کے بارے میں استخارہ کرتے اور پھر اسے کتاب میں درج فرماتے. 16 سال کی مدت میں بخاری شریف کی تالیف کی. آپ نے اپنی اس کتاب کے لیے 6 لاکھ احادیث میں سے 7,500 سے زائد احادیث کا انتخاب فرمایا. صحیح بخاری میں موجود احادیث کریمہ کی کل تعداد کے بارے میں اختلاف ہے. چنانچہ حافظ ابن صلاح رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کل احادیث 7,275 اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نورانی کے نزدیک کل تعداد 7,397 ہے. اس میں مکررات یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ آنے والی احادیث کو نکال دیا جائے تو تقریباً 4,000 احادیث بنتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ وہ حدیثوں کا احترام کتنا کرتے تھے. ایک ایک حدیث پر غسل کرنا، دگانا ادا کرنا اور استخارہ کرنا. یہ بول تو میں گیا، آپ نے بھی سن لیا، کسی نے سبحان اللہ کہہ لیا، کسی نے لفٹ بھی نہیں کرائی، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کتنی محنت کی اس پر. اور ان کے ادب اور احترام کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیا ان کو صلہ ملا ہوگا کہ آج ان کا ڈنکا بج رہا ہے. تو جو یہ اساتذہ بھی کہ چاہیے کہ احترام کریں، ان کی کتابوں کا احترام کریں، حدیثوں کا احترام کریں، اور جب ممکن ہو اور جتنی دیر ممکن ہو تو دونوں فریق جو ہیں استاذ بھی طلبہ بھی کم از کم چلو غسل نہیں کرتے تو باب وضو تو رہا کریں، اور جتنا ممکن ہو 2 زانو بیٹھ کر پڑھیں اور پڑھائیں اور نگاہیں نیچی کر کے. میں نے حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
وہ علماء سے سنا ہے کہ جب یہ حدیث پڑھاتے تھے تو اتنا ادب کرتے، اتنا احترام کرتے تھے، اور جب وہ اس طرح کے موقع موقع سے ان کے جذبات کے جو تاثرات، کہ جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی تکالیف کا تذکرہ تھا تو رو رو کے حدیث پڑھاتے، رونا شروع کر دیتے، گریا طاری ہو جاتا۔ اب وہ پوزیشن ہے یا نہیں ہے تو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ البتہ میں نے ایک حدیث کے استاد کو ایک بار دیکھا تھا جو ابھی تک میری بس وہ ذہن پر نقش ہو گیا، اس کا انداز مائنس اندازہ، پلس نہیں مائنس، اس کے اسی طرح کے میز پر وہ مشکات شریف رکھی ہوئی تھی، بڑا نام ہے اس کا، سبھی جانتے ہوں گے، لیکن خیر نام لینا بھی نہیں چاہیے۔ میں اظہار افسوس اور آپ کی وہ ایک ذہن سازی کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ کارنامہ اس کا مجھے کیوں یاد رہ گیا۔ وہ پتہ نہیں کیا صورت تھی، اس کے ہاتھ میں مشکات شریف تھی، اور ایک دم باتیں کرتے کرتے اتنے یقین مانے یوں اوپر سے چھوڑ دی، تھپ کر کے اس کی آواز آئی مشکات شریف، میں تو ہکا بکا رہی، لیکن وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ میری ہمت نہیں ہوئی بولنے کی۔ اب تو بول دوں، خیر اب چھوٹی موٹی شخصیت ایسا لگتا ہے میں بھی بن گیا ہوں، اب عمر بڑھ گئی نا تو اب تھوڑا روب آ گیا ہے، لیکن بہرحال میں حساس تو بچپن سے کہہ سکتا ہوں کہ حساس بہت ہوں میں، یہ چیز میں نے نوٹ کر لی ہے، مجھے وہ محل وقوع سب یاد ہے، وہ کس جگہ پر ہوا، کون سا مدرسہ تھا، کون سی مسجد تھی، کون سا کمرہ تھا، سب یاد، ناقابل فراموش یہ کتاب کی بے ادبی کا واقعہ۔ ارے عرفن اس کو بے ادبی کہیں گے، اتنی یعنی کتاب یوں کر کے وہ تھپ کر کے وہ یوں چھوڑ دینا، ہاتھ سے پھینک دینا ٹیبل پر، وہ حدیث پاک کی کتاب۔ اب بتائیے کہ ایسے استاد کے پاس پڑھنے والے شاگردوں کے نصیب پھر کیا برکت ملے گی۔ ہم جیسے قرآن پاک کو جزدان میں رکھتے کیوں رکھتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں، جزدان سے کیا مطلب؟ بلکہ میں نے تو وہ سندھ میں باب الاسلام میں دادو گیا تھا جب قافلہ ہمارا، دادو جیسا میں نے انداز مجھے یاد نہیں پڑتا کہیں دیکھا ہو، وہ جن کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوا نا، گھروں میں میں نے دیکھا ایک پنگوڑے مہد جھولے ہوتے ہیں نا، تو وہ اوپر یعنی کہ اوپر کی طرف انہوں نے پنگوڑے بنائے ہوئے تھے چوکور ٹائپ کے، پنگوڑے میں جزدان میں وہ پنگوڑا بھی ذرا خوبصورت سجاوٹ والا، اور بڑے جزدان میں وہ بیچ میں انہوں نے سجا کر قرآن شریف رکھے ہوئے۔ میں تو ایمانداری سے حیرت زدہ رہ گیا کہ یار یہ سندھی لوگ اتنا ماشاءاللہ قرآن پاک کا احترام کرتے، سندھی ہاں کہ جن کے گھروں پر ماشاءاللہ اتنا احترام کرتے قرآن پاک کا، الحمدللہ احترام واقعی۔ دیکھو یہ بھی ایک مطلب یاد رہ گیا نا مجھے، تو احترام، اسی طرح حدیث پاک کی کتاب کا بھی احترام ہونا چاہیے، اس لیے میں نے تکیہ اپنا لیا، میں کتاب رکھتا ہوں اپنے تکیہ پر، ابھی اللہ اور رسول کا نام میں گود میں رکھوں اور ایک باریک پردہ ہے کپڑے کا اور اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے، اس پر میں حدیث پاک کی کتاب رکھ دوں، مجھے مزہ نہیں آتا، میں کروں کیا؟ میں اس کو بے ادبی قرار نہیں دے رہا، آپ بولو ہمارے استاد صاحب بھی کرتے ہیں، تو میں نے بھی کسی استاد صاحب کا تذکرہ کیا ہی نا بھی، کہ جو استاذ العلماء ہے، جی ہاں آخری اطلاع تک زندہ بھی ہے وہ، مجھے یعنی اس کی اگر فوتگی ہو جائے مجھے پتہ چل جائے، اتنی شہرت ہے اس کی، نہ اس پر میں کوئی حکم لگا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی توجہ نہ ہو اور انہوں نے ڈال دی ہو، لیکن بہرحال میرے لیے تو ناقابل فراموش واقعہ ہے نہیں، یہ بھی ایک محبت رسول کی دلیل ہے کہ ہمیں آقا سے محبت ہے کہ آقا کی حدیث کی کتاب اس نے اس طرح ڈالی کیوں۔ اس لیے وہ جتنا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ہم ان دینی کتابوں کا، احادیث مبارکہ کا، قرآن کریم کا، آیات مقدسہ کا احترام کریں گے، اتنا انشاءاللہ ہم برکتیں پائیں گے۔ جیسے کہ امام بخاری کا آپ نے سنا کہ وہ کس طرح ایک حدیث شریف غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے اس کو درج کرتے تھے۔ یہ سر امام مالک کے بھی واقعات ہیں، کس طرح وہ حدیث شریف جب پڑھنے کا موقع آتا تو کس طرح پڑھتے تھے،
خوشبو سے معطر ہوتے تھے، غسل کرتے تھے، روزانوں بیٹھتے تھے اور بڑے احترام کے ساتھ حدیث پاک ارشاد فرماتے تھے۔ اپنا کردار بھی ستھرا ہو، اپنی گفتار بھی محتاط ہو، کتابوں کا بھی احترام ہو، اور جب حدیثوں کا تذکرہ ہو تو اس میں بھی احترام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں پاک لیا جائے تو اس میں بھی احترام کا انداز ہو۔ ہم لوگوں کا تو ماشاءاللہ اہل سنت کا مذہب جو ہے یہ مہذب ہے، مہذب باادب تہذیب والا مذہب ہے، تو مہذب انداز ہونا چاہیے ہمارا۔ اللہ نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو بخاری شریف کے آخری حدیث پاک، حدثني احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ترجمہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، دو کلمے اللہ تعالی کو بہت پیارے، زبان پر بڑے ہی ہلکے اور میزان میں بہت وزندار ہیں، وہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ہم اللہ تعالی کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، عظمت والا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فتح خیبر کے سال اسلام لائے اور پھر مستقل شافع اعظم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد شمس یا عبد امر تھا، اور اسلام میں عبداللہ یا عبد الرحمن بن صخر دوسی ہے، لیکن آپ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے مشہور و معروف ہیں، جو کہ بارگاہ رسالت سے عنایت ہوئی تھی۔ اس کا سبب خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی آستین میں بلی اٹھائی ہوئی تھی، مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا بلی۔ سن کر ارشاد ہوا، اے ابو ہریرہ، یعنی اے بلی والے۔ ہریرہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کی جانب بہت زیادہ راغب تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب صفہ سے ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ جو ہیں ان کی تعداد 400 سے 500 تک پہنچتی ہے۔ یہ فقراء مہاجرین تھے جو کہ مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ایک چبوترے پر تشریف فرما رہتے تھے۔ صفہ کہتے ہی چبوترے کو ہیں، اور آج بھی ان کی یادگار الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں جو حجرہ مقصورہ، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، اس کی جو ایک تو مواجہ شریف ہے، جہاں رخ کریں تو چہرے انور کی طرف رخ ہو، اور پشت اطہر کی جانب
یہ چبوترا ہے صفہ شریف. تو یہ حضرات بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے، جس کام کے لیے حکم ملتا اس کی تعمیل کرتے. جب کہیں سرایا یعنی جنگی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہوتی، یہ بے تعمل یعنی بے چون و چرا بلا تاخیر حاضر ہو جاتے. جب فارغ ہوتے تو قرآن پاک حفظ کرتے اور سنت نبوی علی صاحبی الصلاۃ والسلام سیکھتے. ان کے پاس نہ مکان تھا، نہ دنیاوی ساز و سامان تھا، نہ کوئی کاروبار. غربت کا عالم یہ تھا کہ ان میں سے 70 کے پاس تو تن ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا بھی نہ تھا. ان کی تعداد میں موت، سفر یا تزوج یعنی شادی بیاہ کے سبب کمی بیشی ہوتی رہتی. سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے. میرے جامعات المدینہ کے دورہ حدیث کے طلباء اور مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے کہ اصحاب صفہ علیہم الرضوان نے علم دین کے حصول کے لیے کیسی کسی مشقتیں برداشت کی. ابھی تو کچھ بھی مشقتوں کا تذکرہ نہیں ہوا، آپ پڑھتے رہتے ہوں گے. اور آج ہم بھی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر دین کے لیے نہیں، دنیا کے لیے. لیکن دنیاوی کچھ دولت مل جائے اس کے لیے مشقت جھیلتے، ساتھ سمندر پار جا پہنچتے. لیکن دین کے لیے قربانیاں دینے والے بہت تھوڑے. علوم دنیاوی جن کا تعلق صرف دنیا سے ہوتا ہے اور ایک ہرس ہوتی ہے کہ اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی تنخواہ مل جائے گی، تو باہر ملک میں جاب مل جائے گی وغیرہ. دنیاوی علوم کا مقصد اس کے سوا، حصول دنیا کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے کتنی مشقتیں جھیلتے ہیں یہ سب جانتے ہیں. اپنے پھول جیسے بچے کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیتے. یہاں تک کہ ایسی پوزیشن اس وقت کرنٹ پوزیشن یہ ہے دنیا میں، ہمارا ملک تو پھر بھی غنیمت ہے، لیکن یہاں بھی خرابیوں کی کمی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یعنی کہ ایسے اسکولس میں بھی اپنی اولاد کو داخلہ دلا دیتے ہیں دنیاوی، کہ جہاں غیر مسلموں کا ہولڈ، غیر مسلموں کی ملکیت ہوتے ہیں وہ اسکول، اور وہاں غیر مسلموں کی عبادت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. ان کے قومی ترانے پڑھائے جاتے ہیں کفریات پر مشتمل. جی ہاں، یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں، مسلمان کہلانے والے اپنی اولاد کو وہاں بھیجتے ہیں، پڑھاتے ہیں جہاں کفریات ترانے پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کی عبادت کا طریقہ، جو کفار کی عبادت کا طریقہ ہے نا، وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے طلبا کو، مسلمان طلبا کو بھی. معبودان باطل کے آگے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، یوں سجدہ کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں مانگو ان سے. اور باقاعدہ اپنے مذہب کی وہ سوچ دی جاتی ہے طلبا کو کہ یہ مذہب سچا ہے اور اس کو یوں ہے تو اس کو یوں قبول کرنا چاہیے، اور یہ وغیرہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. وہ مسلمان کہلانے والے کو اگر آپ سمجھاؤ گے نا تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کیا کریں، مجبوری ہے، غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں، یہاں کوئی اپنا اسکول تو ہے نہیں، کیا کریں، وہ بچوں کو جاہل تو نہیں رکھ سکتے. انہیں یوں سجا کر وہ جہنم کی طرف دھکے مارتے ہیں، تو خود بھی ظاہر گھسٹتے چلے جاتے ہیں. اس طرح جب پتا ہے کہ بچے کو یہاں کفریات سکھائے جا رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سمجھایا جا رہا ہے، اپنی عبادت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، ایسے اسکول میں پڑھانا اپنی اولاد کو، پھر خدا جانے کہ ان کا کیا بنتا ہوگا، ایسے مسلمان کہلانے والوں کا یہ اولاد کا کیا بنتا ہوگا. تو یہ آج ماں باپ فخر کرتے ہیں دوسرے ملک بھیجنے پر. کاش میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت سو کو ہمارا چہرہ حلیہ اچھا نہیں لگتا،
یار مولانا لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، لیکن میں ان کو بولتا ہوں کہ جنہوں نے اس نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے چہرے انور پر داڑھی تھی، جن کے سر مبارک پر زلفیں تھیں. اب میرے بال دیکھ کر آپ کو میں عجیب و غریب لگتا ہوں، تو جس کا کلمہ پڑھا اس کی آپ کو ذرا توجہ دلاتا ہوں. چہرے مبارک پر داڑھی تھی، سر اقدس پر زلفیں تھی، سر منور پر امامہ شریف کا تاج تھا. جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اب ان کی اگر شکل و شباہت اور مبارک صورت کی نقالی کی تھوڑی سی میں نے کوشش کی، اور ان پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی، آپ کے نفس پر زد پڑی تو آپ بولتے ہیں یار یہ بتا نہیں ہے مولوی لوگ عجیب بات کرتے ہیں یار، بولتے ہیں دنیا کا کچھ کرو ہی مت. تو دنیا کا کرو مت یہ کس نے کہا یار؟ مولوی بھوکا تھوڑی مرتا ہے، ہم بھوکے تھوڑی مرتے ہیں، یا ہم کو خیرات پر تھوڑی پلتے، بھیک تھوڑی مانگتے. الحمدللہ مولوی بھی شادی کرتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے مطلب کاروبار بھی کرتا ہے، دکاندار بھی ہوتا ہے، یہ ملازم بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا جو بھی نظام چل رہا ہے اس میں یہ بھی تو حصہ لے ہی رہا ہے نا. لیکن یہ جو خوف خدا والا مولوی ہوگا ادھر ہے کہ وہ جس بھی دنیاوی معاملے میں حصہ لے گا وہ قرآن و حدیث کو دیکھ دیکھ کر حصہ لیتا چلا جائے گا. یہاں قرآن و حدیث اسٹاپ کا اشارہ دیں گے تو وہ رک جائے گا. تو اس لیے میرے بولے بھالے مدنی چینل کے ناظرین، آپ مجھے نہ دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں جن کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے. میں ان کے دین کی بات کر رہا ہوں، اپنی میری ذات کا کیا ہے. تو اس لیے اپنی اولاد کی درست تربیت کا اہتمام کیجیے، ان کو قرآن و حدیث پڑھائیے، اسلامی تعلیم دیجیے، ان کو فرض علوم خود بھی سیکھیے، ان کو بھی سکھائیے. اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کا اہتمام کیجیے. گھر بیٹھے مشکل آئے گا، اجتماع میں بھی سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جو تربیت مدنی قافلوں میں ہوتی ہے نا وہ اجتماع میں نہیں ہو سکتی. جی ہاں، اب سفر تو کرے پھر پتہ چلے گا. چھوٹے میں چھوٹا قافلہ ہمارا وہ 3 دن کا ہوتا ہے، 72 گھنٹے. تو آپ 72 گھنٹے ہی دے کر دیکھیں تو صحیح. جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کے گھر میں سر جھکا کر بیٹھ کر فکر مدینہ کا موقع ملے گا، آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کا، اپنا حساب کتاب کرنے کا، اپنے یہ روزمرہ کے معمولات پر غور و تفکر کا موقع ملے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ آپ کیوں آئے تھے اور اب کر کیا رہے ہو. کچھ سوچو، خدا کے لیے کچھ سوچو. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی کا چاہنے والا ہوں. آپ شیطان اور نفس کے چکر میں مت آؤ، آپ بھوکے نہیں مرو گے، خدا کی قسم. اللہ تبارک و تعالی کہ جس کو پیدا کیا اور جتنا عرصہ اس نے زندہ رکھنا طے فرمایا ہے، ہمیں نہیں پتا نا ہمیں کتنا عرصہ زندہ رکھے گا. رزق اس نے دینا اس کے ذمہ کرم پر. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ ان سب کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگ لیجیے اور مہربانی کر کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں حاضری دیجیے، اور مکتبۃ المدینہ سے جو کتابیں جاری ہوتی ہیں، کیسٹیں، VCDs جاری ہوتے ہیں، یہ سب ان کے ذریعے آپ علم دین حاصل کیجیے. یہ بہترین ذرائع ہیں. ٹھیک ہے، اب ہر فرد درس نظامی نہیں کر سکتا، نہیں نہ صحیح، جو کر سکتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں کر سکتا تو اور بھی تو ذرائع علم دین کے حصول کے موجود ہیں، ان کو آپ اپنائیے اور علم حاصل کیجیے. عاشقان رسول کی صحبت اٹھائیے. مدنی انعامات اپنی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے، اور ان کو ایک نظر دیکھ لیجیے اور اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگ جائیے. مدنی ماحول میں آنے کی جو دعوت دے رہا ہوں، یہ کیسے کیسوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے، اس کی ایک جھلک بصورت مدنی بہار ملا جاؤ.
ہمارے ایک دعوت اسلامی کے ہی اسلامی بھائی ہیں، ان کا بیان ہے، جو آپ ہی کی کیٹیگری کے ہمارے مطلب علماء میں سے، ان کا بیان ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، وہ ذمہ دار ہیں۔ 1995 میں 95 میں ایک شخص بدمعاش مہر نام سے پنجاب کے ایک پورے شہر میں بدنام تھا، اس پر کم و بیش 11 ڈکیتیوں کے کیس تھے، جن میں ایک قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے۔ 1 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی رہا ہے۔ محکمہ نہر میں ملازمت بھی تھی، تنخواہ 3000 تھی، مگر وہ ناجائز ذرائع سے مثلا درخت فروخت کر کے، چوری کا پانی وغیرہ دے کر ماہانہ 10,000 تک کر لیتا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی، دیکھنے والوں کو اس سے وحشت ہوتی۔ ایک روز میں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع کی دعوت پیش کی، مگر اس نے میری دعوت ٹال دی۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری، وقتاً فوقتاً دعوت پیش کرتا رہا۔ آخر کار قسمت سے کم و بیش 1 سال بعد اس نے دعوت قبول کر ہی لی اور ریوالور لے کر اجتماع میں شریک ہو گیا۔ اتفاقاً اس دن میرا ہی بیان تھا، مبلغ فرمانے کہ میرا ہی بیان تھا، جو کہ جہنم کے عذاب کے متعلق تھا۔ جہنم کی تباہ کاریاں سن کر سخت سردیوں کے موسم کے باوجود بدمعاش مہر پسینے سے شرابور ہو گیا۔ بعد اجتماع وہ روتا رہا اور روتے روتے کہتا جاتا، ہائے میرا کیا بنے گا، میں نے بہت سارے گناہ کیے۔ پھر وہ 3 دن بخار میں تپتا رہا، اسے اپنے گناہوں کی شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ اس نے توبہ کر لی، نمازیں بھی پڑھنے لگا۔ دوسری جمعرات اسے پھر اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی۔ جنت کے موضوع پر بیان سن کر اس کو ڈھارس ملی۔ آہستہ آہستہ اس پر مدنی رنگ چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا اور سبز امامہ اور داڑھی سجانے کی سعادت بھی حاصل کر لی۔ یہ بیان دیتے وقت وہ دعوت اسلامی کے مبلغ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیان دیتے وقت وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول، تنظیمی طور پر ڈویژن سطح پر مدنی انعامات کی ذمہ داری پر فائز ہے۔ اگر چور ڈاکو بھی آ جائیں گے تو سدھر جائیں گے، گر ملا مدنی ماحول، گناہگاروں آؤ، سیاہ کاروں آؤ، گناہوں کو دے گا چھوڑا مدنی ماحول۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، مدنی ماحول کی برکت ہے۔ اس پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بہت عرصے پہلے جب میں وہ روڈوں پہ، چوکوں پہ، گلیوں میں بیانات کرتا پھرتا تھا، تو میرا بیان تھا وہ کیماڑی میں، تو وہ کوئی مطلب وہ اندر کی سائیڈ میں کوئی گلی تھی یا ہول ٹائپ کا کوئی تھا، اس میں ان لوگوں نے میرا انتظام کیا تھا بیان کا۔ بیان کے بعد وہ اس وقت نہ کوئی ہارے سین یا کوئی ترکیب کوئی بھی نہیں تھی اس وقت، نہ کوئی خطرات تھے، نہ دہشت گردیاں تھی، نہ کوئی میرا اتنا نام تھا کہ مجھے بھی کوئی مارنے کے لیے ڈھونڈے گا۔ تو وہ پبلک لائن لگا لیتی تھی ملاقات کے لیے، وہ ملتا تھا میں جب اجتماع کے بعد شرکاء اجتماع سے، تو ملاقات کے دوران ایک داڑھی منڈا شخص آیا، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اور اس کو جذبات اپنے آپ کو مار رہا تھا، سب مار رہا تھا اور کان پکڑ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، بولتا تھا کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا، اب بس میں اب صحیح ہو جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا۔ یہ چلا گیا، پھر اس کی سیری نہیں ہوئی، یہ کچھ دیر کے بعد وہ لائن لگی رہی، پھر جا کے وہ لائن میں لگ گیا، پھر آیا میں، پھر تھوڑا رویا دھویا، بڑاس نکالی اس نے، پھر چلا گیا۔ خیر بعد میں مجھے کیماڑی کے اسٹائل بھائیوں نے بتایا کہ ہم کو تعجب ہے کہ یہ شخص آ کیسے گیا، کیونکہ اس کو تو ہم نے قصدن دعوت نہیں دی، تو اللہ کے کا مطلب پھڈے بدماش آدمی ہے اور بہت ہی یعنی کہ بد اخلاق آدمی ہے،
اس نے ہم اس کو اس لیے دعوت نہیں دے رہے کہ اگر اجتماع میں آ گیا تو اجتماع خراب کر دے گا ہمارا، اتنا دین سے دور ہے۔ اگر یہ اچانک بس گلی سے نکلا، اس کے کانوں میں آواز آئی اور خدا کی شان ہے کہ آ کر بیٹھ گیا اجتماع میں، اور اس کی یہ کیفیت ہو گئی۔ خیر پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ میرے پاس کبھی کبھی آتا تھا ملنے کے لیے، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ پوری اس کی داڑھی اور زلفیں بھی ماشاءاللہ شریعت کی حد میں، لیکن ذرا جس طرح میں بڑی بڑی رکھنے لگا ہوں، کندھوں تک زلفیں اس نے رکھ لی، مگر کندھوں سے نیچے نہیں تھی، شریعت کی حد تک تھی وہ زلفیں اس کی، سر پر ہر وقت امامہ۔ ایک بار مجھے گھر پر بھی لے گیا وہ، اپنے گھر پر بھی میں نے اس کی دعوت بھی کھائی، سارے بچے اور سارا گھر جو تھا اس نے یار مدنی ماحول میں رنگ لیا۔ تو درس نظامی اور یہ بے شک اپنی جگہ پر واقعی بہت بڑا کام، لیکن یار اجتماع بھی تو کچھ کام ہے نا، جو ایک جھٹکے میں بندے کو بدل دیتا آپ کے سامنے نا۔ ایک نہیں، ایسے آپ میں سے کئی ہوں گے کہ جنہوں نے خالی اجتماع نہیں بلکہ کیسٹ سن کر درس نظامی جوائن کر لیا ہوگا۔ اجتماع میں کتنے صاحب بھائی پہلی بار اجتماع میں آ کر پھر یہاں درس نظامی کا ان کا جذبہ ملا ان کو، ایسے کتنے، ایسے زیادہ ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ الحمدللہ اجتماع کی برکتیں، اس میں مدنی قافلوں کے ذریعے کتنے عیسائی بھائیوں میں اپنے اندر وہ چینجز آئی، مدنی انقلاب مدنی قافلوں کے ذریعے۔ ذرا اونچا ہاتھ، دیکھو یہ سب سے زیادہ ہاتھ اس میں مدنی قافلوں کے ذریعے ماشاءاللہ۔ تو یہ کہ یہ سارے مدنی کام ہیں، درس نظامی بھی ہمارا الحمدللہ کام ہے اور قابل فخر کام ہے الحمدللہ، کہ اتنے جامعات کھل گئے اور ہزاروں طلباء ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، فضل و کرم سے۔ تو یہ سارے کام دیکھو آپ نے کرنے، میں نے نہیں کرنے۔ میں تو جو وقت تو مطلب ہے کہ بوڑھا ہو گیا، ریٹائرمنٹ کی طرف آ گیا ہوں، تو اولاد کمانے کے قابل ہو گئی تو ظاہر اولاد کاروبار سنبھال لیتی، تو پھر بوڑھا باپ ہوتا خالی مشورے دیتا ہے، تو میری کیفیت بھی تقریباً یہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے آپ کام کرو، اب یہ خالی آپ بولو اور آپ مطلب یہ نفس کے مشورے پہ کہ یار ابھی پہلے درس نظامی کر لیتے بعد میں کام کریں گے، یہ پہلے یوں سنتا رہتا تھا میں، تو یہ نفس کا ہی مشورہ ہے، اس لیے کہ درس نظامی اول تو پورا کر پاؤ گے اس کی کیا گارنٹی؟ کیا طلبا نہیں مرتے؟ ہمارے اپنے دور حدیث کے طلبا کی فوتگیاں ہوئی ہیں، ابھی چند سال پہلے کہ نعیم اسلامی بھائی تھے ہمارے، جو میرا خیال 7واں درجہ سابیہ سے فارغ ہو گئے تھے اور دور حدیث میں ان کا شروع ہونے والا تھا، اور ان کا اور ان کے بھائی کا قتل ہو گیا۔ اتنے کم غور سنجیدہ، ابھی تک میرے ذہن میں ان کا نقشہ موجود ہے، پرانے اسلامی بھائی جانتے ہوں گے ان کو، بہت سنجیدہ اسلامی بھائی تھے، خدا جانے بیچاروں کو کیوں شہید کر دیا ظالموں نے۔ دور حدیث کے تھے، بس دور حدیث میں اب آنے والے تھے، یہ تو مثال دی ہے کہ میں نے آپ کو، اور بھی کئی طلبا کے حادثے ہوتے بیچارے فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک تو اول تو درس نظامی کر کے آپ کام کرو گے مدنی کام، تو یہ ایک دھوکہ نفس کا ہے کہ ہرس ہونی چاہیے کہ درس نظامی بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا۔ وہ تیرے سارے دریا کا پانی میں پی جاؤں تو ہاتھ پی جانا میرے، جتنی نیکیاں موقع ملتا رہے سب چھاپ لینی ہے، تھوڑا 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 کر کے نہیں، کہ موت تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے، اس لیے ہم کو بھی تیزی سے نیکیوں کی ہرس بڑھانی ہے اور کام بنانا۔ پھر درس نظامی کے بعد اور پھر آپ کہیں سروس پہ لگو گے، تدریس پہ لگو گے، کسی کام پہ لگو گے، ہو سکتا ہے دکانداری پہ لگ جاؤ، ہو سکتا ہے شادیاں ماں باپ کروا دیں تو پھر مصروفیت ہو جائے تو پھر ٹائم نہ ملے۔ تو اس لیے کام کرتے کرتے اگر پریکٹیکل کرتے کرتے درس نظامی کرو گے نا تو دعوت اسلامی کے مبلغ بن کے ابھرو گے، ورنہ پھر بہت مشکل ہے، بعد میں بہت کم ہی کرتے ہیں، درس نظامی کرنے کے بعد ہاتھ نہیں آتے، پھر ادھر ادھر اپنے اپنے شہروں میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس گولڈن چانس ہے، ابھی ٹینشن نہیں ہے، پھر گھریلو ٹینشن بڑھ جائیں گے درس نظامی کے بعد، ابھی خالی پڑھنے کا ہی ٹینشن ہوگا، پھر کئی ٹینشن گلے پڑ جائیں گے، تو جو پڑھا وہ بھی شاید بھول جاؤ گے خدا نہ خواستہ، اور ایک تعداد جو بھول جاتی ہے، تو بھولنا نہیں چاہیے، پڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ یاد بھی رہے گا، مطالعہ کرتے رہیں گے، نجی مطالعہ کرتے رہیں گے تو یہ سب یاد رہے گا۔ تو امید ہے کہ آپ میری باتوں کو توجہ دیں گے اور پابندی کے ساتھ مدنی قافلوں میں جدول کے مطابق پھر مدنی انعامات اور دیگر مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہیے۔ آپ کی
دیکھو دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے، اس کو آپ نے آباد رکھنا ہے تاکہ آپ کے جامعات بھی آباد رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت پر ہم نے آخری حدیث آج بخاری شریف کی پڑھی، تو اس کے فضائل کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر. ایک حدیث پاک میں جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو آپ ذرا گھڑی دیکھیں کتنی دیر میں سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 1 سیکنڈ، تقریباً 1 سیکنڈ لگتا ہے. 1 سیکنڈ میں جنت میں ایک کھجور کا درخت لگتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے. اب ظاہر ہے کہ درخت جنت میں جو لگے گا اور بندہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوگا، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کیا بعید کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کر دے. جو کھجور کا درخت جہنم میں تو کسی کو ٹرانسفر نہیں ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے. تو جنت میں جب درخت لگوا لیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ملے گا انشاءاللہ. اس میں استحقاق کہیں گے، کنفرم تم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. وہ سب معاملہ تو وہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی بھی درخواست کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتی ہے. سبحان اللہ کہنا یہ بھی تسبیح. تو ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. تو یہ ذکر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نصیب فرمائے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال یہ عرض کرنا تھا. آج اس جامعۃ المدینہ کے سنتوں بھرے اجتماع میں کیا ہی بہتر ہو کہ آپ ہمیں حب جا کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی آفت کیا ہے اور اس سے بچنے کی کیا صورت پیدا کی جا سکتی ہے. کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اپنا گہرا تنگ کرتی چلی جاتی ہے. حب جا کے بارے میں حب جا کا گھیرا تنگ کیا ہو تو دل میں گھسنے میں کامیاب ہے غالب اکثریت کے. اور حب جا اور ریاکاری یہ دونوں کیسا لگتا ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ نہ ہو. یعنی کہ ریا کے بہت بڑے سبب یا اس کو سب سے بڑا سبب بھی اگر کہیں تو شاید بے جا نہ ہوگا. میں پہلے ریاکاری کی تعریف بتا دوں. ریا کے لفظی معنی دکھاوا ہے. تو ریا ہوتی عبادت میں، ریا کا تعلق ہے عبادت سے. یعنی عبادت کے ذریعے اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، اس کو لکھ لینا چاہیے، رٹ لینا چاہیے اور اپنے ذہن میں اس کو ٹیپ کر لینا چاہیے. تو بہت ضروری ہے. یعنی عبادت کے ذریعے
عزت یا مال کے حصول کا ارادہ کیا جائے، یہ ریا، قصد کیا جائے کہ میں یہ فلاں عمل کروں، جیسے کہ میں نعت شریف پڑھوں، میں نعت شریف پڑھوں اور میری اس میں یہ اس نیت سے پڑھوں کہ لوگ مطلب داد دے کے کیسا عمدہ کلام یار، اور ایسی عمدہ طرز تم لائیے، نعت خوانوں کے لیے بڑا زبردست مدنی پھول ہے، یہ کلام اپنا چھپا کے رکھتے ہیں بڑی راتوں کے لیے، اچھا طرزیں چھپا کر رکھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے، میں پڑھوں واٹ از دس، یہ کیا ہے، اسی لیے میری واہ واہ ہو یار کیا کلام پڑھا تم نے، یار طرز کہاں سے لائے یار، طرز بھلے چوری کی لائے ہو، کسی اور نعت خوان کی چرا کے لائے، لیکن بس واہ واہ ہو جائے۔ اس میں نعت خوانوں کی سب تو نہیں لیکن ایک تعداد غالباً سے ملوث ہوتی ہوگی۔ تو اب یہ کہ اگر اس لیے میں نے نعت پڑھی کہ مجھے میری اس میں عزت بڑھے گی کہ کیا یار لوگ تعریف کریں گے، کیا کلام پڑھا تم نے، کیا طرز یار عمدہ لے آئے، تو یہ ریا کری۔ حب جاہ کی تعریف یہ کہ مطلب عزت چاہنا، اپنی واہ واہ چاہنا، عزت اور شہرت اور مرتبے کا طالب ہونا، یہ ہے حب جاہ۔ یہ بھی لکھ لینا چاہیے کہ حب جاہ کی تعریف یہ ہے کہ عزت اور مرتبہ چاہنا، شہرت کا طالب ہونا، میں شہرت کا طالب ہونا، شہرت چاہنا۔ آدمی مخلص کب بنتا ہے؟ یہ قول اتنا زبردست ہے، آدمی مخلص کب بنتا ہے؟ جبکہ اس کے لیے مدح و ذم یکساں ہو جائے، یعنی چاہے کوئی تعریف کرے چاہے مذمت کرے اس کی کیفیت یکساں رہے۔ یہ تو ایک مزاروں میں ہوں گے، ایسے بازاروں میں تو ڈھونڈنے کے لیے حق چاہیے، اپنے پاس تو نہیں ہے وہاں۔ سوالات بہت ہے پاپا ریکارڈڈ، اور یہ بھاگنے کے ماشاءاللہ اتنے ناظرین ہمارے اس وقت اللہ نے چاہا تو مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ السلام علیکم جی، سر میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں، محمد علی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کرنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ دوسرا یہ کہ کچھ عرصہ قبل میں نے توبہ کی ہے لیکن اس میں میری تسلی نہیں ہوتی کہ میری جو توبہ ہے وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اور میں کافی پریشان رہتا ہوں اس بارے میں۔ تو اتنا پریشان رہتا ہوں کہ مجھے ایون کے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں میری تسلی نہیں ہوتی۔ غیر مسلم کو مسلمان ثواب کیا ہے؟ جی وہ تو ایک حدیث شریف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے، وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ وہ اس کی شرح میں حضرت علامہ نووی علیہ رحمت اللہ القوی نے ارشاد فرمایا کہ سرخ اونٹ، چونکہ ان دنوں مطلب نے سرخ اونٹ بہت قیمتی مانے جاتے تھے، اس لیے اس سے مثال دی گئی کہ سرخ یعنی بہت قیمتی ہے، کوئی نیک بندہ کوئی ہدایت پا جائے تیرے ذریعے، ورنہ نیکی جو ہے نا، ایک نیکی یعنی آخرت سے جس کا تعلق ہے وہ دنیا و معافیہ، بلکہ اس دنیا جیسی جتنی دنیا ہے تصور کی جا سکے، آخرت کی ایک چیز کا بھی یہ ساری دنیا بھی وہ مثل نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی کوئی ہدایت پا جائے، مختصر یہ تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے اس کو۔ تو ایک کافر کو مسلمان کرنا ہے تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بلکہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ کافر کو مارنے سے بہتر ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے نہ اس کو مسلمان کیا جائے، اس پر تبلیغ کر کے اس کو مسلمان کرے کہ اس طرح اس کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گی، فائدہ ہے اس میں زیادہ۔ اب انہوں نے دوسری بات یہ فرمائی کہ توبہ کی ہے اور مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا۔ اس پر یہ کہ
حدیثیں بہت ساری ہیں کہ جس میں یہ ارشاد ہے کہ مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے. جیسے ایک حدیث شریف ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھے اور اللہ تعالی کی رحمت پر نظر رکھے کہ امید ہے کہ وہ توبہ ضرور قبول فرمائے گا، کرم فرما دے گا. البتہ اس پر غفلت نہ کرے کیونکہ یہ بزرگان دین کی صفات میں سے ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.